بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی اور خوبصورت نعمت اولاد یعنی بچے ہیں۔ بچے والدین کے لیے قدرت کا ایک حسین تحفہ ہیں۔ والدین کی پوری زندگی انہی کے گرد گھومتی ہے۔ بچے والدین کے لیے متاع حیات ہیں۔ تمام والدین کی یہ شدید خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے ہر جگہ، ہر مقام، زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی حاصل کرتے رہیں، ان کا بچہ ایک نمایاں شخصیت کا حامل ہو۔ ہر انسان فطری طور پر اس امر کا خواہاں ہے کہ کامیابی اور کامرانی کی مسرتیں اس کے حصے میں آئیں، وہ جس کام کو کریں اس میں کامیاب ہوں، ان کے بچے تعلیمی میدان میں سب سے آگے رہیں۔ اس مقصد کے لیے تمام والدین سخت محنت اور جدوجہد کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی نیندیں، اپنی خواہشیں، اپنے تمام پیسہ، وقت اور قیمتی قربان کر دیتے ہیں کہ کسی طرح ان کا بچہ ایک اچھا اور کامیاب انسان بن کر، ایک اچھی شخصیت بن کر سامنے ابھرے۔ اور ایسی خواہش اولاد سے کرنا غلط بھی نہیں، مگر کچھ والدین اپنی ناآسودہ خواہشات کو اپنے بچوں سے وابستہ کر لیتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں سے اس قدر توقعات وابستہ کر لیتے ہیں کہ بچے بھی ایک تناؤ کی کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ والدین بغیر یہ جانے کہ ان کے بچے کی ذہنی قابلیت اور صلاحیت کیا ہے، ان کو ایک ہدف دے دیتے ہیں کہ وہ ہمیشہ صرف کامیابی ہی حاصل کرے، تعلیمی میدان ہو یا کھیل کا میدان، ان کو ونر ٹرافی ہی لے کر آنی ہے تاکہ وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ممتاز اور مقبول ہو جائیں۔ لیکن اگر کوئی بچہ کسی میدان میں کمزور ہو تو والدین یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کا بچہ اب کامیاب انسان نہیں بن سکتا۔ اب ہر بچہ بیک وقت ہر معیار پر تو پورا اتر نہیں سکتا جو والدین نے بنائے ہیں۔ ایسے معیار بنائیں جس پر آپ کے بچے کی کامیابی ہو، نہ کہ آپ کے دل کی تسلی۔ ایسے اہداف مقرر نہ کریں جو آپ کے بچے کے لیے ناممکن بن جائیں۔ کامیابی کے ساتھ ناکامی ناگزیر ہے، کیونکہ ناکامی نہ ہو تو کامیابی کے حصول کی خواہش فنا ہو جاتی ہے۔ والدین ارادی یا غیر ارادی طور پر اپنے بچے کا موازنہ دوسروں کے بچوں سے کرنے لگتے ہیں۔ ہم بچوں سے ہمیشہ 100% نتائج ہی کیوں چاہتے ہیں؟ ان سے یہ توقع کرنے لگتے ہیں کہ وہ بھی دوسروں کے بچوں کی طرح تعلیمی یا نصابی سرگرمیوں میں بہترین کارکردگی دکھائیں۔ اکثر والدین کو اپنے بنائے ہوئے معیار سے کم کامیابی برداشت نہیں ہوتی، پھر وہ بچے کو اس کا ذمہ دار سمجھنے لگتے ہیں۔ بچے والدین کے معیار اور ان کے اہداف کو پورا کرتے کرتے ذہنی اور جسمانی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر امتحان کے دنوں میں انتہائی دباؤ میں مبتلا رہتے ہیں۔ امتحانات کا خوف ان کے ذہن کو معوف کر دیتا ہے۔ والدین کو یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کے بچے کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں، وہ بہت خاص ہیں، بہت منفرد ہیں، کیونکہ وہ انفرادی صلاحیتوں اور مہارتوں کی دولت سے مالا مال ہیں۔ آپ کا ایک غلط توقعات یا اس طرح کا رویہ آپ کے بچے کو کامیابی کی طرف نہیں بلکہ ناکامی کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ یقیناً یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے بچے کے لیے ایسی راہ ہموار ہو یا آپ اس کا سبب بنیں۔ اگر بدقسمتی کے بچے کے نمبر کم آئیں تو تانے تشنے کے بجائے ان سے دوستوں کی طرح برتاؤ کریں، مگر اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں کہ ان کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ وہ ناکام ہوئے ہیں۔ ایک طریقے سے انہیں یہ احساس دلائیں، کیونکہ بچے کی نفسیات ایک ماں باپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ اپنے بچے کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو سمجھ کر اس کی کامیابی یا ناکامی کا تعین کریں۔ جس طرح ایک بات بار بار کہی جائے تو وہ چڑ بن جاتی ہے، یہی حال بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جب انہیں بار بار پڑھو سننے کو ملتا ہے تو یہ ان کی چڑ بن جاتی ہے۔ امتحانات کے دنوں میں تو ان کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے، مختلف دھمکیاں دی جاتی ہیں، ذہنی دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ تمہیں پوزیشن لانی ہے۔ اس وجہ سے بچے بے جا ضدی ہو جاتے ہیں، اعتماد کی کمی یا حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس سے بھاگنے لگتے ہیں۔ ایسی کیفیت بچے پر بہت منفی اثرات مرتب کر رہی ہے۔ ایسے حالات میں بچے پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر اچھا رزلٹ نہیں آیا تو ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ اگر اس قسم کا ماحول گھر میں رکھا جائے تو اس گھر کے بچے عموماً سنجیدہ اور خوفزدہ نظر آتے ہیں۔
بچوں کی غیر معمولی سنجیدگی کے پیچھے ان کا الجھا ہوا ذہن اور تعلیمی بوجھ ہے۔ حد سے زیادہ سختی بچے کی شخصیت کو مسخ کر دیتی ہے۔ اسی سوچ اور ذہنی دباؤ کے باعث ان کی نیند تک متاثر ہو جاتی ہے۔ بچوں پر پڑھائی کا اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ وہ کتابوں کو اپنا دشمن سمجھنے لگیں اور وہ پڑھائی سے دور بھاگنے لگیں۔ یہ ایک نازک معاملہ ہے۔ والدین کو احتیاط برتنی چاہیے کہ بچے نصابی کتب سے بددل نہ ہوں، بلکہ خوش ہو کر دلچسپی کے ساتھ پڑھیں۔ بعض اوقات صرف ضد میں آ کر وہ اپنا نقصان کر دیتے ہیں۔ بعض والدین اپنے بچے کی تعلیم کے سلسلے میں جنونی ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا رویہ شدت پسند ہو جاتا ہے۔ ہر طرف ایک مقابلے کی فضا قائم ہوتی جا رہی ہے۔ ان میں بیچارے بچے پس جاتے ہیں۔ بچے کا فرسٹ آنا ماؤں کے لیے انا کی تسکین کا باعث بن جاتا ہے۔ بعض اوقات والدین اپنے بچوں کے کم مارکس آنے پر ان کی شدید پٹائی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ دوہری اذیت اٹھاتا ہے۔ خاص طور پر مائیں اس اندھی دوڑ میں اپنے گھر کی فضا کو مقدر کر دیتی ہیں۔ بچوں کے ساتھ والدین کا تک آمیز رویہ بچوں کو بیزار اور چڑچڑا بنا دیتا ہے۔ ان کی توجہ تعلیم سے دور اور دوسری سرگرمیوں میں بڑھ جاتی ہے۔ پھر یہی والدین ایک سے کہتے پھرتے ہیں کہ ان کا بچہ پڑھائی پر توجہ نہیں دیتا۔ والدین کو اپنا رویہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف ٹیوشن پڑھانے والے کی ہی ذمہ داری نہیں، یہ کسی استاد کو جادو نہیں آتا جس کو گھول کر وہ آپ کے بچے کو اچھے نمبروں سے پاس کروا سکیں۔ یوں بھی ہر بچہ ایک انفرادی شخصیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو منفرد صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خوبیاں یا خامیاں ہوتی ہیں۔ اسی دونوں خصوصیات کے ساتھ زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ کسی کام یا عمل میں ناکامی شخصیت کی ناکامی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا بچہ اندر سے خوش اور مطمئن ہے تو وہ ذہین نہ ہوتے ہوئے بھی زندگی سے کچھ نہ کچھ کامیابیاں ضرور حاصل کر لے گا۔ بے شک یہ کامیابی آپ کے مقرر کیے ہوئے ہدف سے کم ہو، مگر آپ کے بچے کو ذہنی اور دلی خوشی ضرور دیں گے۔ والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ بچے پر بیجا تنقید یا بیجا حوصلہ افزائی سے گریز کریں۔ ساتھ ساتھ بچے کی تربیت میں یہ بات شامل ہو کہ وہ ناکامی سے سبق سیکھے اور بغیر کسی دباؤ یا خوف کے اپنی صلاحیتوں کو بہتر طور پر استعمال کرے۔ سختی ایک حد تک اچھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی چیز حد سے تجاوز کر جائے تو شخصیت پر منفی اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ بچے پر ہر طرح سے دباؤ ڈالنا بچے کو باغی کر سکتا ہے۔ والدین کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنی کمزوریوں کو جان لیں، اس کے مطابق اپنے لیے کوئی مقاصد یا کسی فیلڈ کا انتخاب کریں، مگر بچوں کو ایسے موقع نہیں ملتے۔ بچے کی ہر طرح سے مدد کریں کہ وہ اپنی تعلیم میں دلچسپی لے۔ بچے پر ضرورت سے زیادہ بوجھ اور آپ کی توقعات اسے ساری زندگی کے لیے ناکام یا نفسیاتی انسان بنا سکتی ہیں۔ اپنے بچوں کو خوشیاں دیں۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی خوشی دے جاتی ہیں۔ ایک چھوٹی کامیابی آپ کے بچے کو اعتماد دے سکتی ہے، جس کے سہارے وہ ترقی کے سفر پر خوش اسلوبی سے قدم جما سکتا ہے۔ ان صلاحیتوں کو جاننے کے لیے آپ کے بچے کے لیے آپ سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ آپ سے ہی قریب ہوتا ہے۔ آپ ہی اپنے بچے کی بہترین دوست اور غمخوار بن سکتے ہیں۔ آپ کا ایک مثبت قدم آپ کے بچے کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دے گا۔ پھر آپ کے ساتھ مل کر انتہک محنت کریں۔ بچہ آپ کے تمام خواب پورے کر کے دکھائے گا۔ بس تھوڑی سی محنت اور محبت آپ کے بچے کو پُراعتماد اور قابل انسان بنا سکتی ہے۔